خاندان رسول سے جو اونٹ انہوں نے لیا تھا اس کو انہوں نے بنا کے اس کا گوشت جب بنانے کے بعد جب اس کو پکایا، جب اس کو سامنے رکھا تو وہ خون بن گیا تھا۔ جب یزید کے دربار میں پہنچتے ہیں تمام اہل بیت اور نواسے رسول اور شہزادیاں، تو کہا جاتا ہے کہ بڑی بدتمیزی کرتا ہے اس ٹائم یزید، تو بی بی زینب کچھ ارشاد فرماتی ہیں۔ آپ نے پوچھا کس نے قتل کروایا؟ پھر اس نے کہا شمر سے کہا ہاں بھی شمر بول تو، وہ کہنے لگا جی جالوت کہنے لگا، اس نے کہا جی یہ ہمارے باغی کا سر ہے، کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حسین نام ہے۔ اس نے کہا اے ظالم کے بچے، تو نے اس کو باغی کہتا ہے اور اس کو شہید کر دیا تو نے؟ یزید کا حکومت کا باغی ہے۔ اس نے کہا جی باغیوں کا سر تو اس طرح کا نہیں ہوتا، اس سے تو نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، بتاؤ یہ کون ہے تم؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید تھا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر واقعہ کرب و بلا کے بعد۔ دین ٹاک میں خوش آمدید، آپ کا ہوسٹ میاں صوبان احمد۔ کرب و بلا کسی قیامت سے کم نہ تھا، مگر اس کے بعد اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کے بعد جو سفر تھا کوفے کا، کوفے سے کرب و بلا کا، کرب و بلا سے پھر دمشق کا، دمشق سے مدینہ شریف کا، وہ کیا تھا؟ اس سب کو جاننے کے لیے اور حقیقت جاننے کے لیے اور اہل بیت نے کس طرح قربانی دی، اس کو جاننے کے لیے آج ہم نے بہت ہی خاص نامور، جن کی کوئی تعریف ہم نہیں کر سکتے کیونکہ آپ سب ان کو جانتے اور پیار کرتے ہیں، ایسی شخصیت کو بلایا ہے، حافظ غلام احمد سرور صاحب کو۔ سر آپ کو شو میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، آپ آئے، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر سب سے پہلے ہم بات کریں گے، امام علی مقام شہید ہو گئے، اب امام حسین، امام زین العابدین ہیں، اور ان کے علاوہ کون کون تھا جو اس قافلے میں زندہ رہ گیا؟ باقی سب تو شہید ہو گئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس موضوع کے اوپر مجھے لب کشائی کا موقع دیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے، آپ کی شہادت یہ امت کے لیے ایک ایسا دردناک واقعہ ہے جو تصوب قیامت تک بیان ہوتا رہے گا، بے شک، اور امت اس کا درد اپنے سینے کے اندر ہمیشہ محسوس کرے گی، انشاءاللہ۔ اور اس درد کو اور اس تکلیف کو جو ہے نا وہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، بے شک، اور نہ اس کو بندہ بیان اس طرح کر سکتا ہے کہ جو کچھ ظلم ہوا ان کے ساتھ، اور جس طرح مظلومیت کے اندر بے شک، آپ کو شہید کیا گیا، یہ ایک علیحدہ داستان ہے۔ اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہم جیسے بندے بولتے ہیں تو دل جو ہے نا وہ دہل جاتے ہیں اور کلیجے منہ کو آتے ہیں کہ یار امت کے اندر یوں بھی ہو سکتا ہے کہ نواس رسول کو اس طرح کربلا کے میدان کے اندر بلا کر اس طرح شہید کیا جا سکتا ہے، کبھی امت اس طرح سوچ بھی سکتی ہے۔ برکیف امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ جام شہادت نوش کر گئے، اس کے بعد جو قافلے کے سپہ سالار بنے وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ خاندان رسول میں مردوں کے اندر واحد شخص تھے جو زندہ بچے۔ باقی جو اس وقت کربلا کے میدان سے جو قافلہ چلا تھا اس کے اندر مختلف روایات جو ہے نا وہ تاریخ کے اندر موجود ہیں، اور تاریخ دانوں نے اپنے حوالے سے اپنے طریقے کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے، بیان فرمایا ہے۔ اس کی جو مکمل جس کو ہم کہتے ہیں وہ ڈیٹیل تو اس طرح موجود نہیں، ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جو اس کی تعداد لکھی گئی ہے کہ خاندان رسول میں سے واحد حضرت امام زین العابدین تھے، اور اس کے علاوہ 11 اور خواتین تھیں، اور جو قافلہ تھا اس کے متعلق یہ ہے وہ 40 سے 70 کے درمیان کے اندر مشتمل تھا، جو کربلا سے اسیران کربلا کا جو کربلا معلیٰ سے چلا اور مختلف راستوں سے ہوتا ہوا دمشق جو ہے نا وہ پہنچا۔ وہ اس کی وجہ تھی نا کہ امام علی مقام جنگ کے لیے تھوڑی آئے تھے، اپنی فیملی کے ساتھ موجود تھے، یہ تو ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اچھا، کہا جاتا ہے کہ جب آپ امام علی مقام کو شہید کیا گیا، ان کا سر اقدس تلوار پہ رکھ دیا گیا اور قافلہ رواں تھا،
ابھی قافلہ چلا ہی تھا تو قافلہ رک جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بی بی سکینہ گم جاتی ہیں. تو اس کا کیا واقعہ ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیں. اصل یہ بھی دیکھیں، ہماری جو تاریخ کی کتب ہے نا، ان کے اندر ایک تاریخ طبری ہے، محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. اسی طرح شرح السنہ کے اندر اور البدایہ والنہایہ کے اندر یہ واقعات مختلف طریقے سے بیان ہوتے ہیں. اسی طرح اسی کے اندر جو ہے نا وہ یہ واقعہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ جو ہے وہ قافلے سے جو ہے نا وہ آگے پیچھے ہو گئی تھی. پھر وہ قافلہ آپ کے لیے رکا رہا. پھر کچھ دیر کے بعد آپ جو ہے نا وہ واپس آئیں. تو جب تک آپ قافلے سے جدا تھیں تب تک جو ہے نا وہ قافلہ آپ کے لیے وہاں پر کھڑا رہا، آپ کے لیے ٹھہرا رہا. بیسک جو ہے نا یہ ہماری تاریخ کی کتب کے اندر جو ہے نا وہ بات موجود ہے. اب اس کا جو سبب ہے، اسباب کے اندر جائیں تو وہ مختلف جو ہے نا وہ بیان ہوتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے جو تاریخ ہے یہ مکمل جو ہے نا اس طرح معتبر نہیں ہوتی. اس کے اندر بہت ساری روایات جو ہے نا وہ انسان کے آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. تو اس حد تک جو ہے نا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے نا وہ قافلے سے کچھ دیر کے لیے جدا ہو گئی تھیں، لیکن اس کے بعد پھر قافلے سے آ ملی تھیں، پھر قافلہ جمع ہو گیا تھا. تو اہل بیت امام علی مقام شہید ہو گئے، ابن زیاد لیڈر بنا اور ان کو لے کے جا رہا تھا آگے. تو کیا ان کو ایسے ہی لے کے چلا گیا یا پھر ظلم کر کے باندھ کے لے کے گیا کہ ایک گھوڑے پہ کہا جاتا ہے کئی بار 3 سوار تھے؟ کیا اس کے دل میں نرمی پیدا ہوئی شہادت امام حسین کے بعد کہ نہیں پیدا ہوئی؟ اللہ اکبر، یہ بہت دردناک بات ہے. اور کیفیت جو ہے نا اس کو بیان کرنے سے جو ہے نا وہ کئی دفعہ جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں دل خون کے آنسو اس بات کے اوپر روتا ہے کہ امام علی مقام کی جو جس طرح شہادت ہے، پھر جس طرح آپ کے سر کو تن سے جدا کیا گیا اور جس طرح پھر اس کو نیزے کے اوپر چڑھایا گیا، ان کو باقاعدہ طور پر ننگی اونٹ کی پیٹھوں کے اوپر بٹھایا گیا اور بٹھا کر وہ قافلے کی جو باغیں تھیں وہ امام علی مقام کے صاحبزادے امام زین العابدین کے جو سپرد کی گئیں، اور پھر آپ پیدل تھے اور قافلہ اس کے اوپر سوار تھا اور سارا جو لشکر یزید تھا وہ پیچھے پیچھے تھا. تو یہ بہت دردناک بات ہے کہ جس کو جو ہے نا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. اور اسی حالت کے اندر ہی کہ امام وہ باغیں پکڑے ہوئے تھے، آگے آگے چل رہے تھے اور پیچھے جو ہے وہ قافلہ تھا اسیران کربلا کا، جو ننگی اونٹوں کی پیٹھوں کے اوپر سوار تھا اور وہ چل رہا تھا. یعنی کہ ان کے دل میں رحم پیدا نہیں ہوا، وہ ظالم کے ظالم میں رہے. وہ ظالم ان کے نزدیک نعوذ باللہ یہ دشمن تھے ان کے. جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے متعلق اللہ نے قرآن کے اندر یہ بات ارشاد فرما دی، خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. ان کے دلوں کے اوپر بھی جو ہے نا وہ پردہ پڑ جاتا ہے، اللہ مور لگا دیتا ہے، پھر وہ بالکل لاشعور ہو جاتے ہیں، ان کو شعور ہی نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں. تو ظالم جب بھی ظلم کرتا ہے وہ شعور کی ساری حدیں جو ہے نا اس کے نکل جاتی ہیں. ظلم وہی کرتا ہے جس کے پاس شعور نام کی چیز نہ رہے. جس کے پاس شعور ہو تو وہ ظلم کرنے سے پہلے 100 بات سوچتا ہے کہ یہ کام کرنے لگا ہوں کل کو یہ میرے اوپر آنا پڑے. تو اس وقت ان کو دنیا کی لالچ جو ہے نا اس حد پر، اور پھر امام علی مقام کی شہادت کے بعد وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے پتہ نہیں دنیا کو فتح کر لیا ہے اور یزید کے دربار کے اندر ہم پہنچیں گے تو ہمیں انعام و اکرام سے جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پر نوازا جائے گا. اس کے اندر پھر وہ جو ہے نا مست ہو کر جو ہے نا وہ کے سارے ظلم اور یہ جو مظالم تھا ایک داستان جو ڈھا رہے تھے. جب امام ایک بڑا لمبا سفر ہے یہ، تقریباً اگر دیکھا جائے دمشق تک کا سفر جو ہے کرب و بلا کے مقام سے، کربلا سے کوفے جائیں تو 80-90 کلومیٹر ہے، اور پھر آگے کا سفر تقریباً 750 کلومیٹر. ٹوٹل سفر جو ان کا بنتا ہے کہ 850 کلومیٹر اس سے اوپر بنتا ہے. اتنا لمبا سفر کیا امام زین العابدین نے، پیدل ہی کیا اور زنجیروں میں جکر کے کیا اور شہزادیوں پہ بھی ظلم کیا گیا. تو راستے کے اندر قافلے چلتے ہوئے کبھی کسی نے پہچان نہیں کی کہ کسی نے دیکھا ہو پہلے ان حضرات کو، اہل بیت کو، تو پہچان کر لیا ہو کہ یہ اہل بیت میں سے کوئی جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے. اب اس کے اندر جو ہے نا آپ خود ہی اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ سفر طویل ہے، اور ابھی تو اس وقت جو دور ہمارا چل رہا ہے اس کے اندر اگر آپ کہیں کہ جو ہے نا وہ انٹرنیٹ کی سہولت ہے، پوری دنیا جو ہے نا وہ گلوبل ولیج کی طرح جو ہے نا وہ کام کر رہی ہے، اور یہاں پر ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو پوری دنیا کے اندر وہ اسی وقت پھیل جاتی ہے. تو اس وقت جو یہ رصد کا جو یہ سلسلہ تھا وہ اس طرح نہیں تھا. وہاں پر جو بندہ جہاں پر چلا گیا تو پھر اس کے بعد دنیا کو نہیں پتہ کیا معاملات کیا ہو رہے ہیں. تو یہ صورتحال تھی. وہ پیغام کے لیے بھی جو ایک
باقاعدہ طور پر قاصد کا جو ہے نا وہ استعمال ہوتا تھا، پھر وہ جاتا تھا، وہ جا کر جو ہے نا کیا نام ہے پیغام دیتا، پھر پتہ چلتا یہ کام اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے. تو یہ ساری صورتحال تھی. امام زین العابدین جب اس قافلے کی کو لے کر چل رہے تھے، پیچھے جو یزید اور اس کے جو سپاہی تھے جو ابن سعد کی شکل کے اندر تھے، اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ مختلف جگہ کے اوپر قافلہ چلتا چلتا ٹھہر کے گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یکدم ہی کوفے پہنچ گیا تھا، مختلف مراحل کے اندر یہ قافلہ گزرتا ہوا گیا ہے. بلکہ جب یہ قافلہ روانہ ہوا ہے، روانہ ہوتے ہی جو باقاعدہ طور پر کچھ دیر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اب یزیدی تھے، ظاہری بات ہے ان کو بھوک لگی کھانے کے لیے، انہیں پیاس لگی. تو جب انہوں نے کھانے کے لیے ایک خاندان رسول سے جو اونٹ انہوں نے لیا تھا اس کو انہوں نے بنا کے اس کا گوشت جب بنانے کے بعد جب اس کو پکایا، جب اس کو سامنے رکھا تو وہ خون بن گیا تھا. یہ واقعات بھی اس کے اندر. اور پھر جب چلتے چلتے ایک باقاعدہ طور پر کلیسا تھا جس کو ہم کہتے ہیں راہب کا، یہودی گرجا تھا، وہاں پر جا کے رکے تو انہوں نے کہا جی ہمیں یہاں پر چاہیے. انہوں نے کہا جی یہ کس کا سر ہے جو تم نے اٹھایا ہوا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی یہ باغی ہے، یزید کا، حکومت کا باغی ہے. اس نے کہا جی باغیوں کا سر تو اس طرح کا نہیں ہوتا، اس سے تو نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، سبحان اللہ. بتاؤ یہ کون ہے تم؟ انہوں نے جب اس کی تحقیق کی، ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ نواسے رسول ہیں جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ان کے نواسے ہیں. انہوں نے کہا ظالم کے بچوں تم نے یہ کیا کیا؟ تم اس بے دردی کے ساتھ اپنے رسول کے نواسے کو قتل کر دیا تم نے، تمہیں شرم نہیں ہے اس بات کے اوپر؟ تو اس نے کہا جی یہ حکومت کا باغی ہے. جنہوں نے حکومت کہتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے تھے وہ کہتے ہیں کہ جب انسان کسی کا ملازم ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کو ملازمت نظر آتی ہے، پھر اس کو یہ نہیں نظر آتا کہ سامنے کون کھڑا ہوا ہے. تو یہاں پر بھی یہی سلسلہ ہے کہ انہیں صرف اور صرف اپنی ملازمت نظر آ رہی تھی، حکومت نظر آ رہی تھی. ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ سامنے کون کھڑے ہوئے ہیں کہ جن کو حضور علیہ السلام نے اپنے کندھوں کے اوپر اٹھایا. اور جو نماز کی حالت کے اندر سجدے کے اندر حضور چلے جائیں تو وہ کندھوں کے اوپر آ کے بیٹھ جائیں تو نماز کے اندر سجدہ لمبا ہو جاتا ہے. جن کے لیے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا وہ ایک کندھے کے اوپر بٹھاتے ہیں، پھر سیر کرواتے ہیں. اگر وہ روتے ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ فاطمہ ان کو رونے نہ دیا کر، ان کو رونے نہ دیا کر. تو جن کے لیے حضور علیہ السلام نے اتنا کچھ کیا وہ بھی نظر نہیں آتے، پھر انسان ہر چیز ہی بھول جاتا ہے. تو جب شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد جب یہ قافلہ وہاں پر پہنچا، اس نے کہا یار یہ مجھے دے دو سر کچھ دیر کے لیے. اس نے کہا ہم نہیں دے سکتے سے. خولی بن یزید آیا، اس نے کہا جی نہیں ملنا یہ، اگر یہ گم گیا تو یزید مجھے کیا کہے گا؟ اس نے کہا جی اس کی ذمہ داری میری ہے. اس نے کہا ایک شرط پہ دیتا ہوں آپ کو. کہا کیا شرط ہے؟ کہہ رہا 10,000 درہم دینا پڑیں گے اس کے بدلے. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا جی 10,000 درہم میں تجھے نہیں 11 دوں گا، یہ مجھے دے دے. اللہ اکبر. وہ لیا. ہے وہ یہودی تھا، لیکن دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہدایت دے تو کس طرح ہدایت دے دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ عزتوں سے نوازے تو پھر کس طرح عزتوں سے نواز دیتا ہے. یہ اس مالک کا کرم ہے کہ کب کس کے اوپر ہو جائے. یہاں دیکھا جائے تو اس یہودی نے محبت بڑی نگاہ سے اس چہرے کو دیکھا تھا. بالکل. اس محبت پیدا ہونے سے اللہ نے اسے کیا مقام دیا کہ مسلمان کر دیا. اب وہ جب اس نے ایسے اس کو دھویا، دھو کر صاف کیا، مشک عنبر کی خوشبو لگائی، لگانے کے بعد اس کو جو ہے نا اپنے سامنے رکھ کر اس کا دیدار کرتا رہا، اس کو دیکھتا رہا، اس کے دیدار کرتا رہا. پھر نور کے شعائیں اور روشنیاں جو آسمانوں تک بلند ہوئیں. پھر وہاں پر جو ہے نا وہ ازواج، وہ پاکان امت کی وہ بزرگ عورتوں کا آنا اور آ کر وہ دیکھنا، پھر چومنا اس کو، ہر چیز منظر اس نے دیکھا. تو وہ بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شان دی، عزت دی. اور یہاں پر ایک وہ شہید کرنے والے ایک یہودی ہو کے جو ہے نا وہ امام علی مقام کے سر کی جو ہے نا وہ خدمت کرے اور اس کا ادب و احترام کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی نواز دیتا ہے. تو راستے کے اندر مختلف خولی بن یزید جو تھا وہ اپنے گھر لے گیا، لے جا کر اس نے آپ کے سر مبارک کو جو ہے معاذ اللہ جو ہے نا وہ تندور کے اندر ڈال دیا اور ایسی حالت کے اندر سو گیا. بیوی اس کی نیک تھی. جب وہ صبح کو اٹھی تہجد کے لیے، اس نے دیکھا کہ تندور سے شعائیں نکل رہی ہیں اور روشنیاں جو آسمان کی طرف بلند ہو رہی ہیں. اب وہ اس کے اوپر حیران ہو گئی کہ جا کے جب دیکھا سر مبارک ہے، تو سر مبارک دیکھ کر انہوں نے تو دیکھا ہوا تھا امام علی مقام کو، امام حسین کو.
انہوں نے تو جو ہے نا پہچان تھی، انہوں نے کہا تو یہ امام حسین کا، کہتی ہیں کہ وہ دیکھا، اس کو نکال کر اس کو صاف کیا، خوشبو لگا کے رکھا ہی تھا۔ پاکان امت کی پاک بیویاں زمین کے اوپر تشریف لائیں آسمانوں سے، کسی نے سینے سے لگایا، روئیں، دعائیں دیں اور کہا یزید کا جو ہے نا اشر ہوگا انشاءاللہ، تیرے اس قتل کا جو ہے نا وہ حساب برود معاشر ہوگا۔ فرماتی ہیں 4 عورتیں نازل ہوئیں اور سب نے چوم کر رکھا۔ تو جب وہ جانے لگی نا تو میں نے دامن ان کا پکڑ لیا، پوچھا بیبیو بتاؤ تو صحیح تم کون ہو، بتاؤ تو صحیح اس کی کیا شان ہے؟ پھر بتایا کہ میں فاطمہ الزہرا ہوں، میں اس کی ماں ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ حضرت ختیجہ کھڑی ہیں ساتھ، یہ حضرت عمران بن حسین کھڑی ہیں، یہ ساتھ میں آسیہ کھڑی ہیں، یہ ساری کے ساری آئی ہیں ان کو دلاسا دینے کے لیے اور ان کو چومنے کے لیے، پیار کرنے کے لیے۔ جب وہ بیدار ہوئی، جب انہوں نے دیکھا یہ معاملہ، بے ہوش ہو گئیں، بیدار ہو کے پوچھتی ہیں خلی تو نے کیا کیا؟ اور ظالم کوئی اپنے نبی کے نواسوں کو بھی اس طرح شہید کرتا ہے، اس طرح ان کے ساتھ معاملات کرتا ہے، اور تو یہ کیا کر کے آیا؟ یہ بدبختی تو اپنے نام لے کے آ گیا، استغفر اللہ، یہ بدبختی، میں تیرے ساتھ نہیں رہنا۔ اسی وقت گئی ہیں، تو اس کے بعد پھر دنیا کہتی ہے اس کا نہیں پتہ چلا، اس کو چھوڑ کے چلی گئی۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے بہت سارے واقعات ہیں تاریخ کی کتب کے اندر، یہ بات موجود ہے کہ یہ سلسلہ ہوا ہے، اور سلسلہ جو ہے نا پھر وہاں سے چلے ہیں تو کوفہ پہلے تھا، وہاں پر ابن زیاد بیٹھا تھا، کیونکہ اس لشکر کی جو سپہ سالاری تھی وہ ابن سعد کے پاس، اور یہ بھی تاریخ کی ایک عجیب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اور اس کی تدبیروں کا جو خفیہ ہے، اس کا ایک عجیب ہی راز ہے کہ سعد ابن ابی وقاص وہ تھے کہ جن کو جنگ احد کے اندر حضور نے فرمایا سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، حضور نے اپنے ماں باپ کو ان کے والد کے اوپر قربان کیا، میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان ہوں۔ اور حضور علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر تیر پکڑاتے کہا مارو کافروں کو، میرے ماں باپ سعد تیرے اوپر قربان ہوں۔ اور بیٹا جو ہے نا اس بختی کے اندر جا کے گرا، وہ یزید کی صف کے اوپر جا کے اندر کھڑا ہو گیا۔ یہ بھی ایک عجیب ہی سلسلہ ہے۔ تو یہ اس کا جو ہے نا وہ سپہ سالار تھا۔ تو پھر یہ ابن زیاد کے دربار کے اندر جا کر پہنچے۔ ابن زیاد جو ہے نا اس وقت اس نے محل کو سجایا، بڑا جناب شان و شوکت کے ساتھ بیٹھا وہاں پر۔ اب خاندان رسول کا یہ قافلہ جب وہاں پر پہنچا، امام علی مقام کا جو سر مبارک تھا وہ جب وہاں پر اس کے دربار کے اندر پہنچا تو وہاں پر ایک صحابی تھے حضور کے بڑے خوبصورت غلام زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں پر موجود تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا وہ قافلہ وہاں پر، پہلے تو پتہ ہی نہیں لگا نا، بات ہی نہیں سمجھ آئی، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ لوگوں کو اس بات کا تو علم ہی نہیں ہوا کہ کہاں سے کس طرح یہ معاملہ ہوا، یہ کون ہے کون نہیں پتہ کون نہیں ہے۔ تو جب وہاں پر پہنچے، معاملات کو دیکھا، یہ صورت حال ہے، تو پھر تو کوفے والے بھی روئے، پھر بڑے بڑے حضور کے غلام جو تھے وہاں پر انہوں نے کہا یار یہ کیا کیا تو نے یہ۔ پھر ابن زیاد کے دربار کے اندر زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ چھڑی زید سامنے پیش کیا گیا امام علی مقام کے سر کو، تو ابن زیاد نے جو ہے نا وہ چھڑی لی اور آپ کے ہونٹوں کے اوپر معاذ اللہ مارنے لگا نا، تو زید بن ارقم کو اسی وقت جوش آیا، بوڑھے تھے عمر کے اندر۔ آپ نے فرمایا ابن زیاد کیا کرتا ہے؟ تو جانتا ہے کہ جن ہونٹوں کے اوپر تو اس وقت چھڑی مار رہا ہے، پیچھے ہٹا ان کو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ حضور جو ہے نا وہ اپنے ہونٹ مبارک ان ہونٹوں کے ساتھ لگاتے تھے اور حضور چوما کرتے تھے نے، اور تو یہاں پر ظالم چھڑی مارتا ہے، پیچھے ہٹا اس چھڑی۔ یعنی جب پتہ چلا، آنکھیں کھلیں کہ یار ایک المناک اور دردناک واقعہ امت کے اوپر گزر گیا، یہاں تک ہم پہنچ گئے۔ تو پھر تو جو حالت اور کیفیت جب کوفے کے اندر گزرے، پہلے تو پتہ نہ چلا، جب کوفے کے بازاروں سے اندر قافلہ گزرا تو یہ سارے مسئلے وہاں پر ہوئے، پھر لوگ دھاڑے مار مار کے روتے تھے۔ تو یہ ساری جو چیزیں تھیں یہ اس سفر کے اندر جو ہے نا وہ ابن زیاد کے دربار تک ہوئیں۔ ابن زیاد کے دربار کے اندر جس طرح جو ہے نا وہ قافلہ پہنچا، پھر وہاں پر اس نے باقاعدہ طور پر یہ اعلان کیا کہ باغی جو حکومت کے باغی تھے ان کا حال اللہ کا پھر نام لیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ باغیوں کو جو ہے نا باقاعدہ طور پر شکست ہوئی، اور جو حکومت کے ساتھ تھے ان کو یہ کہنے والے یہ لوگ تھے اور یہ کرنے والے یہ لوگ تھے۔ پھر لوگوں نے وہاں پر زید بن ارقم نے کہا یہ تو پتہ چلے گا کہ باغی کون تھے اور جو ہے نا حق پر کون تھے، یہ تو جب محشر کے دن میدان لگے گا پھر تجھے پتہ چلے گا کہ تو نے کس کے ساتھ کیا کیا۔ تو یہ سب پیسوں کی لالچ کے اندر یہ معاملے سارے ہوئے، یہ کوفہ تک، پھر دمشق کا اگلا سفر ہے جو پھر جو ہے نا شروع ہوا اس کے اندر۔ پھر شام چلے گئے، شام کے بازاروں سے ہوتے ہوئے دمشق پہنچے۔ ہاں دمشق پہنچے۔ جب یزید کے دربار میں پہنچتے ہیں
تمام اہل بیت اور نواسہ رسول اور شہزادیاں، تو کہا جاتا ہے کہ بڑی بدتمیزی کرتا ہے اس ٹائم یزید، تو بی بی زینب کچھ ارشاد فرماتی ہیں، بڑا جوش پڑا وہاں پہ جب دربار یزید کے اندر مالک بن بشیر ایک ہوتا ہے، وہ پیش کرتا ہے آپ کے سر مبارک اور خاندان رسول کو، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نام کی اکرام وہاں سے ملے گا. سو اس نے جب سر پیش کیا، اس نے کہا جی یہ آپ کے جو سب سے بڑے باغی تھے اور اللہ کے قریب لوگ تھے، ان کا سر میں لے کے آیا ہوں. یعنی ایک طرف تو باغی بھی کہا اور ایک اللہ کا قرب بھی. تو یزید کو اور کہتا جی میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے انعام اکرام دیں. تو یزید نے کہا انعام اکرام تو ایک تو اس کو اللہ کے قریب کہتا ہے اور دوسرا میرا باغی بھی کہتا ہے، انعام اکرام تیرے لیے یہ ہے کہ اس کو لے جا کر قتل کر دو. یعنی صرف اور صرف انعام و اکرام کے لیے اپنے آپ کو یزید کے دربار کے اندر امام علی مقام کے سر کو پیش کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور کچھ ہی تھا کہ چند لمحوں کے اندر اس کی گردن جو ہے نا وہ مار دی گئی. پھر جب حضرت امام علی مقام کا سر جو ہے نا وہ پیش ہوا، تو وہاں پر اس نے پھر یہ بکواس کی کہ جو حکومت کے خلاف جو ہے نا وہ جاتا ہے اور جو حق کے خلاف جاتا ہے تو باطل جو ہے نا وہ ہمیشہ مٹتا ہے. ہم حق پر تھے، یہ باطل پر تھے، تو یہ جو ہے نا وہ باطل مٹ گیا اور حق جو ہے نا وہ ہمیشہ کے رہ گیا. تو وہاں پر پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کو غصہ آیا. آپ نے کہا ظالم تو ہمیں کہتا ہے، تو جانتا ہے ہم کون ہیں؟ ہم وہ ہیں کہ جن کے اوپر دین نازل ہوا، ہم وہ ہیں کہ جن کے اوپر قرآن نازل ہوا، ہم وہ ہیں کہ ہمارے گھر میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، ہم وہ ہیں کہ جس کی وجہ سے آج تو نے مسلمان ہے، اور تو کہتا ہے کہ تو حق پر ہے، ہم حق پر نہیں ہیں. یاد رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، تقدیر ہے، ہم اس کی تقدیر کے اوپر راضی ہیں. لیکن تا صبح قیامت تک اگر بات ہوگی تو تیرے باپ کی بات نہیں ہوگی، بلکہ ہمارے آبا و اجداد کی بات ہوگی، میرے نانے کی بات ہوگی، وہی چلتی رہے، میرے باپ کی بات ہوگی، امام علی مقام کی بات ہوگی. تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اور یہاں پر دنیا ان کو ساری زندگی یاد کرے گی اور اپنے لیے سرمایہ سمجھے گی ان کا ذکر کرنا، اور اپنی بخشش کا ذریعہ سمجھے گی اس بات کا ذکر کرنا. تو یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے اور تا صبح قیامت تک اسی طرح جاری رہے گا. یہ جو لوگ پھر یزید کو اچھا کہتے ہیں تو پھر وہ اسی کی اولاد میں، اسی کے بندوں میں سے ہیں، اسی کے درباریوں میں سے ہیں. پھر دیکھیں یزید کو کسی صورت کے اندر بھی اچھا نہیں کہا جا سکتا نا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت امام زین العابدین کو دربار کے اندر پیش کیا گیا، کھڑا کیا گیا، ان کے لیے میں اب جو یہ کہتے ہیں کہ یزید اچھا ہے، ان کے لیے میں یہ بات کرنے لگا ہوں. امام کو جب پیش کیا گیا، سامنے کھڑا کیا گیا امام زین العابدین کو، تو یزید نے دیکھا، پوچھا شمر سے، ہاں یہ کون ہے؟ کہنے لگا یہ امام زین العابدین ہے، یہ بیمار تھے، ہم نے ان کو چھوڑ دیا، فلاں کیا. اس نے کہا اس کو بھی جو ہے نا وہ قتل کر دو میرے سامنے. تو وہاں پر حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. انہوں نے کہا خبردار، ان کی طرف تو نے اشارہ بھی کیا، تو جانتا نہیں ہے کہ آخری جو ہے نا وہ حضور کے خاندان سے شخص بچا ہے اور تو اس کو بھی قتل کرنا چاہتا ہے. کہتے ہیں ان کی بات کرنا تھی، یزید کے ہاتھوں کے اوپر ایسے رشا طاری ہو گیا، جسم کانپنے لگا اس کا، اس بات سے پیچھے ہٹ گئے اور پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے. پھر زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام صاحب نے جب ان سے بات کی، ان سے کہا جی میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں، میں نے تو قتل نہیں کروایا، میں نے تو یہ نہیں کیا. یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ یزید کا اس میں کیا قصور ہے، تو میں نے تو قتل نہیں کروایا. تو امام سے جب یہ بات کہی نا، تو وہاں پر پھر آپ نے پوچھا کس نے قتل کروایا؟ پھر اس نے کہا شمر سے، کہا ہاں بھی شمر بول تو. وہ کہنے لگا جی ابن سعد نے کیا ہے. ابن سعد سے پوچھا ہاں بھائی تو کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا جی ابن زیاد نے کیا ہے. ابن زیاد سے پوچھا ہاں بھائی، وہ کہتا ہے خولی بن یزید نے کیا ہے. خولی کہتا جی ابن سنان نے کیا ہے. اسی طرح وہ ایک دوسرے کے اوپر بات بدلتے رہنا. پھر اینڈ کے اندر جو خولی بن یزید نے بات کی نا، وہ بڑی قابل غور ہے، اور میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ یزید کا اس بات کے اندر حصہ نہیں تھا. ان کو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، کیوں اپنی قبر کو جو بھارا کرتے ہو؟ یزید کے ساتھ کھڑا ہو کر تمہیں کیا ملے گا اس کا تو آج قبر کا بھی نہیں پتا، اور تمہاری قبریں بھی مٹ گئیں. جن کو تمہارے باپوں نے مانا تھا، جنہوں نے اس کو یزید کو اپنا باپ مانا تھا، ان کی قبریں مٹ گئی ہیں. آج ان کی قبروں کے اوپر جا کر جو ہے نا وہ نام لینے والا کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے نشان بھی مٹا دیے ہیں. یہ تم نہیں مٹا رہے جو تم کہتے ہو کہ قبروں کے اوپر وہ نہیں بننا چاہیے، قبریں اونچی نہیں ہونی چاہیے، نیچے نہیں ہونی چاہیے. یہ میرے رب کی قدرت ہے جو اس کے فیصلے ہو رہے ہیں. وہ فیصلے یہ بات کر رہی ہے کہ تمہارے نشان بھی رب نے مٹا دیے ہیں، اور جنہوں نے ان کو مانا اور جنہوں نے امام علی مقام کے ساتھ کھڑے ہوئے، جنہوں نے حق پر مانا،
جنہوں نے ان کی شانیں بیان کی, جنہوں نے ان کی عزت کے اوپر پہرا دیا, آج بھی ان کی قبریں زندہ ہیں اور تصوب قیامت تک اسی طرح زندہ رہیں گی اور ان کا تذکرہ اسی طرح ہوتا رہے گا. آج بھی وقت ہے, بعد آ جاؤ. تو وہاں پر خولد بن یزید نے کہا اگر جان کے امان پاؤں یزید سے تو ایک بات نہ کہوں. کہنے لگے جی بول, کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا جی میں بتاؤں کس نے حکم دیا تھا, کس نے شہید کیا؟ کہنے لگے جی بول. کہنے لگے جی اس نے کہ جس نے ہم سب کو تیار کیا, جس نے ہمیں پیسہ دیا, جس نے ہمیں پروٹوکول دیا, فوج دی, لشکر دیا, جس نے ہمیں حکومت کے لیے کہا جی وہ فلاں علاقہ تمہیں دے دیں گے, تمہاری حکومت ہوگی, فلاں تمہیں دے دیں گے, جس نے یہ کیا ہے اس نے جو ہے نا امام کو شہید کروایا. اب وہاں پر یزید غصے کے اندر پاگل ہوا. اب یزید وہاں پر پریشان ہوا, یہ تو بات میرے اوپر آ گئی. اس نے پھر بات کو بدلا, امام سے کہنے لگا جی آپ کیا چاہتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ کیا کریں؟ امام نے فرمایا 3-4 باتیں ہیں میری. ایک جو قاتل تھا وہ حوالے کر دو گے, وہ تو نہیں ہو سکتا, آپ کے سامنے ساری بات ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی شہداء کے سر ہیں یہ ہمارے حوالے کر دیے جائیں. تیسرا فرمایا جی ہمیں جو ہے نا وہ مدینہ پاک جو ہے نا وہ بھیج دیا جائے. اور ایک آخری بات آپ نے فرمائی کہ یہاں پر دمشق کی مسجد کے اندر ایک جمعے کا خطبہ جو ہے نا وہ ہمیں دینے دیا جائے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ باتیں اس نے کہا جی پہلی تو نہیں ہو سکتی, باقی 3 آپ کی پوری میں کر دیتا ہوں یہاں پر آپ کہتے ہیں. تو پھر آپ نے جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا وہ تقریباً جو ہے نا وہ تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ 12 دن تک جو ہے نا وہ آپ کو وہاں پر رکھا تھا. پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے نا وہ نکالا. اس کے بعد نا 12 دن بعد خط و خطابہ شروع ہو گئی تھی جہاں تک تاریخ آتی ہے. تو یزید کو ڈر لگ گیا تھا کہ بغاوت نہ ہو جائے. تو اس نے کہا اس سے پہلے کہ میری حکومت کے خلاف بغاوت ہو جائے ان کو یہاں سے نکالو, یہاں شام کے اندر جو ہے بغاوت نہ ہو جائے. بہت بڑی تعداد تھی وہاں مسلمانوں کی. مسئلہ یہ تھا کہ جب دربار لگا وہاں پر, جب پتہ لگا لوگوں کو, ظاہری بات ہے نواسہ رسول یار چھوٹی بات تھی. بے شک میاں صاحب دربار یزید کے اندر باقاعدہ طور پر, سبحان صاحب آپ یہ سوچ نہیں سکتے جو بات میں اب کرنے لگا ہوں, انسان جو ہے نا پریشان ہو جاتا ہے اس بات سے. جب امام علی مقام جو بغاوت آپ کہہ رہے ہیں نا, بغاوت کہاں سے ہونی تھی؟ وہ یہاں سے بغاوت شروع ہونی تھی کہ امام علی مقام کا سر سامنے تھا یزید کے دربار کے اندر. اس وقت وہاں پر ایک یہودی آیا ہوا تھا جس کا نام جالوت تھا, جو باقاعدہ طور پر ایز اے طبیب یعنی حکیم کے طور کے اوپر یزید کے پاس آیا تھا. اچھا, یزید کے پاس آیا تھا, اس کا علاج کرنے کے لیے آیا تھا. اس نے کہا جی یہ کس کا سر ہے؟ وہ جالوت کہنے لگا, اس نے کہا جی یہ ہمارے باغی کا سر ہے. اس نے کہا نہیں تو بتا اس کا نام کیا ہے, اس کا خاندان کیا ہے؟ کہنے لگا یہ ہاشمی ہے. اس کا خاندان کیا ہے؟ اس نے کہا قریشی ہے. کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حسین نام ہے, یہ علی کا بیٹا ہے اور میرے کیا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا. اس نے کہا اے ظالم کے بچے, تو نے اس کو باغی کہتا ہے اور اس کو شہید کر دیا تو نے. نعوذ باللہ. یعنی جو بغاوت ہے وہ تو اسی وقت کھڑی ہو گئی تھی دربار کے اندر جس وقت آپ کا سر مبارک پیش کیا گیا. اس نے کہا تو ظالم کے بچے تو نے شہید کیا, تو سن میرا نام جالوت ہے, میں یہودیوں کے حضرت دانیال علیہ السلام کی اولاد سے ہوں. اور اس نے کہا میں اولاد سے ہوں, اولاد سے ہونے کے باوجود صورتحال یہ ہے 70 پیڑھیاں میری گزر چکی ہیں, پشتیں گزر گئی ہیں, اور ان کو دنیا کو پتہ ہے, یہودیوں کو پتہ ہے میں ان کی اولاد سے ہوں. آج بھی وہ میرے پاؤں کی مٹی کو بھی چومتے ہیں, اتنا میرا ادب کرتے ہیں. 70 پشتوں کے بعد اتنا ادب ہے, اور تو نے ڈائریکٹ نواسہ رسول کو جو ہے نا وہ شہید کر دیا. اور ظالم تجھ سے بڑا ظالم کون ہے؟ تجھ سے بڑا بدبخت کون ہے؟ تجھ سے بڑا ذلیل کائنات کا کون ہے؟ یہ سمجھا. جب اس نے یہ بات کی تو وہاں پر وہ دربار کے اندر ہی جو ہے نا اس کی ہونا شروع ہو گئی تھی. بغاوت تو دربار سے شروع ہو گئی. پھر وہ قریب ہوا اللہ, پھر جس کو میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی مقدر کے اندر, جس کی تقدیر کے اندر بھلائی لکھی ہے نا, پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ قریب ہوا, اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا, اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. وہ کہنے لگا تو میرا حکیم نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا, صرف تیرے حکیمی کی وجہ سے کہ میں تجھے قتل نہیں. وہ کہنے لگا تیرے نزدیک میری کیا حیثیت ہے, مجھے تو نے کیا چھوڑنا ہے؟ تو نے تو اپنے نبی کے نواسے کو نہیں چھوڑا, میری حیثیت کیا تیرے نزدیک ہو سکتی ہے؟ تیرے نزدیک ان کی حیثیت کوئی نہیں تھی. تو اسی وقت قتل کروا دیا اس کو بھی, اور وہ شہادت کے رتبے کے اوپر فائد ہو گیا, غلامی کے اندر جو ہے وہ دنیا سے گیا. تو جو بغاوت تھی وہ گھر سے اسی وقت شروع ہو گئی تھی. اور پھر امام علی مقام کی شہادت کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے دن دمشق کے اندر رہے, وہ جو بغاوت جو آپ کہہ رہے ہیں چنگاری, وہ اسی طرح وہ آگ بنتی چلی جا رہی تھی, اور اس کے بس میں نہیں تھا کہ اس کو کسی طریقے سے قابو کیا جا سکے.